بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جس قوم کے چرواہے اتنے متقی پرہیزگار ہوں اور اتنے ایماندار ہوں، اس قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ یہ الفاظ تھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جنگل میں یہ الفاظ کہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ جنگل میں سفر کر رہے تھے، آپ کے خادم بھی ساتھ تھے۔ حضرت نافع روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ دسترخوان لگاؤ۔ خدام نے دسترخوان لگایا اور دسترخوان کے اوپر کھانا کھانے لگے تو ایک چرواہا پاس سے گزرا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بلایا اور اسے کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ کھانا کھائیے، ہم آپ کی دعوت کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ جناب میں روزے سے ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اتنی گرمی اور پھر کام بھی، چرواہے کا کام بھی بڑا مشقت والا ہوتا ہے کہ بکریاں ادھر ادھر جاتی ہیں اور بکریوں کے پیچھے بھاگنا بڑا مشقت والا کام ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں اپنے ایام الخالیہ کو محفوظ کر رہا ہوں۔ یہ دراصل قرآن پاک کی آیت کی طرف اشارہ کیا، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ اللہ تعالیٰ جنت میں ارشاد فرمائیں گے کہ کھاؤ پیو ان دنوں کے بدلے میں جو تم نے بڑی مشقت میں گزارے۔ تو اس نے کہا کہ میں اپنے ایام خالیہ کو محفوظ کر رہا ہوں اور ان کا جو بدلہ ہے میں معاوضہ لوں گا قیامت والے دن۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے متاثر ہوئے کہ ایک چرواہا اور اس کے اندر اتنا تقوی، اتنی پرہیزگاری کہ اتنی گرمی اور مشقت والا کام اور اس میں روزہ رکھا ہوا ہے۔ آپ نے اس کا امتحان لینا چاہا۔ آپ نے اس سے کہا کہ آپ ہمیں ایک بکری فروخت کریں گے، ہم بکری ذبح کریں گے اور آپ کو گوشت کھلائیں گے، ہم بھی گوشت کھائیں گے اور ہم آپ کو بکری کی اجرت بھی دیں گے، یعنی بکری کی قیمت بھی دیں گے۔ تو اس نے کہا جناب یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میں اجرت پر بکریاں چراتا ہوں، یہ مالک کی بکریاں ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا امتحان لینا چاہا اور کہا کہ اب اس وقت تو وہ مالک نہیں دیکھ رہا، اس وقت تو وہ یہاں نہیں ہے اور اس کو پتہ نہیں چلے گا۔ تو اس نے کہا فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کدھر جائے گا، اللہ کہاں جائیں گے؟ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی دیر تک یہ جملہ دہراتے رہے، فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ، یعنی اللہ کدھر جائے گا، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ ہم دنیا کے اکاؤنٹیبلٹی کے اداروں سے بچ سکتے ہیں، دنیا میں جواب دہی سے بچ سکتے ہیں، لیکن اللہ کے سامنے تو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اللہ کے ہاں تو ہر چیز ریکارڈ میں آ رہی ہے۔ لہٰذا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے جواب دیا تو آپ بڑے متاثر ہوئے اور آپ نے کہا کہ جس قوم کے چرواہے اتنے زیادہ پاکیزہ کردار والے اور ایماندار ہوں اور تقوی والے ہوں، اس قوم کے اوپر اللہ کی کتنی رحمتیں برسیں گی اور اس قوم کے اوپر اللہ کی کتنی برکتیں آئیں گی پوری قوم پر۔ تو اس سے ہمارے لیے، اس کے اندر ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر دیکھیں کہ ہم کہیں لوگوں کے ڈر سے اور کسی دنیاوی اکاؤنٹیبلٹی کے ڈر سے ہم بسا اوقات گناہ کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جہاں پر یہ ڈر نہ ہو، مثال کے طور پر دودھ میں پانی ملانا، اب کسی کا ڈر نہیں ہے تو دودھ میں پانی ملا دینا۔ اسی طرح سے ہم بسا اوقات غلط کوئی ہمارے پاس ایسی چیز ہوتی ہے، کوئی دال ہے، اس کو پیس کر اس کا بیسن بنا دیتے ہیں تو وہ دال خراب ہوتی ہے، دال لگی ہوئی ہوتی ہے، اس کا بیسن بنا کر فروخت کر دیا۔ تو اب جس نے خریدا ہے وہ بیسن، اسے تو نہیں پتا، لیکن اللہ کی ذات کو تو علم ہے۔ اسی طرح دانے لگے ہوئے، خراب دانوں کو پیس کر ان کا آٹا بنا دیا، تو اب خریدنے والوں کو تو نہیں پتا کہ یہ دانے خراب تھے، لیکن اللہ کی ذات کو تو پتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے لیے سوچنے کی ہیں کہ ہم سوچیں کہ ہم اپنی زندگی کے اندر اللہ کی ذات پر کتنا یقین کرتے ہیں، اللہ کی ذات کو ہم کتنا اپنے اوپر سمجھتے ہیں اور کتنا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو یقین عطا فرمائے۔